اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ووجدک عائلا فاغنا۔ ناظرین کرام، سرزمین نجف اشرف سے نجف میڈیا کے ساتھ ایک بار پھر پروگرام مہمان خدا کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان صابر حسین سراج۔ ناظرین کرام، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی مشن یا کوئی بھی ایک بڑے جو ایک ایونٹ ہے، کوئی بھی بڑے کام ہے، اس کا جب سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کا جب آغاز ہو جاتا ہے تو آغاز میں اس کے ساتھ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور ہر ایک یہی سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں معلوم آگے جا کے اس تحریک کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس مشن کا کیا ہونے والا ہے، اس لیے تھوڑا سا کتراتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، تاکہ مثلاً بعد میں یہ تحریک ناکام ہو جائیں تو اصلاً ہم اس میں شامل ہی نہیں ہیں تو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن اس تحریک کے آغاز میں جو لوگ ساتھ دیتے ہیں، جو لوگ جو ہے اس تحریک کو سپورٹ بنتے ہیں، تو وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حقیقت میں اس تحریک کے مشن کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، اور جو اخلاص کے پیکر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کی قربانیاں، ایسے لوگوں کی خدمات جو اس تحریک کی ابتدا میں ساتھ دیتے ہیں، جہاں پر لوگ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی قربانیاں پھر بلائی نہیں جا سکتی۔ پھر جب تک وہ تحریک باقی رہتی ہے، ان کی قربانیاں بھی ہمیشہ زندہ و جاوید رہتی ہے۔ یہی کچھ اگر ہم دین مقدس اسلام کی اگر ہم بات کریں تو دین مقدس اسلام کا آپ سب جانتے ہیں، جب آغاز ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں، جس زمانے میں اس کا آغاز فرمایا، تو کس قدر آپ کی اس عرب معاشرے میں، اس مشرکین مکہ کے معاشرے میں کس حد تک آپ کی مخالفتیں ہوئی، کس حد تک آپ کو اذیتیں دی گئی، یہ سب ہمارے لیے ہمارے سامنے ہیں۔ تو وہ بہت سارے لوگوں نے جب اسلام کا غلبہ ہوا تو مجبوراً ہر ایک نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن ابتدا میں جب اسلام پر مشکلات تھی، جب اسلام کا بھی آغاز تھا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اذیتیں دے رہے تھے، اس وقت جن لوگوں نے ساتھ دیا تو یقیناً ان کی قربانیاں پھر زندہ و جاوید تھے، اور ان کی قربانیاں پھر بلائی نہیں جا سکتی۔ اگر ہم ان شخصیات کی اگر ہم بات کریں تو انہی شخصیات میں سے ایک بڑی شخصیت جن کی قربانی اسلام کے آغاز سے ہے، اور ان کی قربانی کا اسلام کی گویا میں ان کی بنیاد میں ان کی قربانی کا جو ہے وہ دخالت ہے، ان کی اگر ہم بات کریں تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے، جن کی قربانی کی طرف خدا متعال نے بھی اشارہ فرمایا کہ ووجدک عائلا فاغنا۔ تو ناظرین کرام، 10 ماہ رمضان المبارک ہم سب جانتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے جو ہے وہ روز رحلت ہیں۔ 3 ہجرت سے 3 سال قبل آپ 10 ماہ رمضان المبارک کو جو ہے وہ آپ کی رحلت ہوتی ہے۔ تو آپ کی شخصیت کے حوالے سے کہ آپ کی شخصیت کی کیا حیثیت تھی، اور اسلام کے لیے آپ کی کیا قربانیاں تھیں، اور آپ کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں ہمارے لیے کیا درس عمل ہے، اس حوالے سے آج کے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے حوزہ علمیہ نجف اشرف کے فاضل عالم دین تشریف رکھتے ہیں، جناب قبلہ شیخ علامہ شیخ محمد علی غازی صاحب۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید بھی عرض کرتے ہیں، اور سب سے پہلے یوم رحلت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں، اور تمام مومنین مومنات ناظرین کرام اور کی خدمت میں ہم تعزیت و تسلیت بھی عرض کرتے ہیں۔ تو شیخ غازی صاحب، ہم گفتگو کا آغاز خود جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ ان کی شخصیت کے فضیلت روایات قرآن سے ہمیں جو ہے وہ بہت ساری ان کی شخصیت کے پہلو جو ہے ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے آپ سے ابتدا میں یہی چاہیں گے کہ آپ مختصراً ان کی شخصیت کی فضیلت اور اہمیت کی اگر فضیلت کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہیں، کس حد تک اسلام کی نظر میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، قرآن کی نظر میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو ہے شخصیت ہے، ان کی شان و شوکت ہے، ان کی اہمیت ہے، وہ کس حد تک زیادہ تھی، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کے لیے آگاہ فرمائیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور تمام مومن مومنات اور خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ان کی دادی نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کی مناسبت سے ہدیہ تعزیت عرض کرتے ہیں کہ یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جس کے احسانات اسلام پر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ ہے۔
تو ان کو ہم مکمل طور پر ایک پروگرام میں بیان نہیں کر سکتے ہیں، مختصراً ہم انشاءاللہ اپنے لیے اور مومنین کی استفادہ کی خاطر یہاں پہ بیان کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے گفتگو کے آغاز میں جس آیت کی تلاوت کا شرف آپ نے حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ ہم نے آپ کو بے آسرا پایا، بے مال پایا، آپ کے پاس یعنی مال و دولت نہیں تھا، تو فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو بے نیاز قرار دیا، بنایا، یعنی بے نیاز کر دیا۔ تو یہاں پر اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہے کہ جو قبل الاسلام وہ بافضلت خاتون ہے، جو طاہرہ اور زکیہ کے نام سے معروف تھی۔ آپ کی طہارت اسلام سے پہلے ہی آپ کو طاہرہ اور زکیہ کے نام سے آپ کو پکارا جاتا تھا، اور آپ کو ملکۃ العرب بھی کہا جاتا تھا، جس کی وجہ تسمیہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ وہ خاتون تھی جو قبل الاسلام ہی وہ اعلیٰ اقدار کی مالک تھی، کہ دین ابراہیم، دین الہی میں جو اقدار موجود تھے اس زمانے میں، ان اقدار کے آپ پابندی کرتی تھی۔ یعنی ایک اہم نقطہ ہے شیخ صاحب ماشاء اللہ، آپ جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں وہ اسلام سے پہلے بھی ایک باکردار خاتون تھی، باکردار خاتون تھی۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ذریت ابراہیم سلام اللہ علیہ سے سلام اللہ علیہ سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ اگر ہم نسب کو دیکھیں تو جناب قصی تک ان کا نسب پہنچتا ہے، وہاں سے جا کے ان کے نسب مل جاتا ہے۔ تو آپ کا جو تیسرا جو دادا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، وہ جناب قصی ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا دادا جناب قصی ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی آپ کا تعلق تھا، تو ذریت ابراہیم سے ہونے کی وجہ سے یہ پاکیزہ خاندان اس زمانے میں معروف تھا۔ اور یہ بھی مسلمات میں سے ہے تاریخ اسلام کے کہ آپ مال و دولت رکھتی تھی اور ثروت رکھتی تھی، اور قریش کے جو افراد تھے، جو لوگ تھے، وہ آپ کے مال کو بطور تجارت لے جاتے تھے، یعنی جس طرح آج جو شرکات جو کام کرتی ہیں، لوگوں سے مال لیتی ہیں اور تجارت کرتی ہے، پھر اس کا منافع مالک کو لوٹا دیتی ہے۔ اس زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے ہی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ قریش کے جو افراد تھے وہ جناب خدیجہ سے مال و دولت لیتے تھے، اور شام تک یعنی اس وقت تجارتی قافلے لے جاتے تھے، اور شام میں لے جا کر خرید و فروخت کرتے تھے، وہاں مال بیچتے تھے، اور وہاں سے جو مکے کی جو ضروریات تھی ان کو لے کر واپس آتے تھے۔ اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال تجارت کو لے کر آپ نے سفر کیا، اور اسی سفر سے ہی جناب خدیجۃ الکبریٰ جو کہ ایک پاکیزہ خاتون تھی، اور یہ بھی مسلمات میں سے ہے کہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے آپ سے کیا ہے خواستگاری کی، تمنا کی، خواہش کی، تو آپ نے ان کو ٹھکرایا تھا۔ اور یہاں پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک نوجوان ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی بھی جو نا معروف تھی، اور اس تجارت میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے جو غلام ساتھ گئے تھے، جب واپس وہ آ گئے تو انہوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور ان کی جو تجارت میں جو منافع آیا اور تجارت کا طور و طریقہ ہے وہ سب بیان کیا۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ سے شادی کا خود مطالبہ کیا، یعنی یہ پہلی خاتون ہے دنیا میں کہ جس نے خود جو نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے رشتے کی بات کی اور اپنے بڑوں کو بتایا کہ میں جناب رسول اللہ یعنی جناب محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور شادی کے بعد اب مختصر کرتے جاتے ہیں کہ شادی کے بعد آپ نے جتنا مال و دولت ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ کیا۔ یہ بڑی یہ بہت یعنی بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر کہ ایک خاتون جو کہ اتنے مال و دولت رکھتی ہے کہ یہاں پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی خوبی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کو دیکھتے ہوئے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا فیصلہ کیا۔ اور جو ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کیا تو یہ وہ خاتون ہے جس نے سب سے پہلے بغیر کسی تردد کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی، اور آپ السابقون الاولون میں شمار ہوتی ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ السابقون السابقون اولئک المقربون، یعنی جنہوں نے سبقت حاصل کیا
کس میں سبقت حاصل کیا؟ یعنی ایمان لے آنے میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام توحید پر، اس تحریک اسلام پر ایمان لانے میں سب سے پہلے سبقت حاصل کیا، اور آپ مقربین میں سے شمار ہو گئے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقربین قرار دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ یہ وہ مقربین ہیں جن کے لیے اللہ نے کیا ہے خاص جنتیں بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور روایات میں بھی آیا ہے کہ خاص جنت کی بشارت دی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے، اور آپ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ سابقین میں سے ہیں، اور آپ نے اسلام کی آبیاری کے لیے سب سے پہلے قربانی دی۔ ایک تو قربانی یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی، اور یہ خود ایمان لے آنا رسول کی نصرت ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا مال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا، اور بغیر کسی شرط شروط کے سارا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اور شعب ابی طالب میں تاریخ میں لکھا ہے، جناب شیخ باقر قرشی قدس سرہ نے لکھا ہے اپنی تاریخ میں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر جو کتاب لکھی، اس کے مقدمے میں آپ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مختصراً تاریخ لکھا ہے، اور ساتھ خود جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تاریخ بھی آپ کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ نقل کیا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب اسلام قبول کیا تو یعنی تمام مورخین کے اتفاق ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے تمام مال و دولت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور شعب ابی طالب میں تمام قریش نے، کفار و قریش نے بائیکاٹ کیا تھا۔ تو وہ جو 2 سال جو شعب ابی طالب علیہ السلام میں آپ محصور رہے، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مال یہاں کام آیا، اور اسلام یہاں سے پھیلتا ہے۔ یہاں جو غریب مسلمان تھے ان کی مدد بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے اموال سے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنے والی خاتون اول ہونے میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اور روایات میں ہے کہ جب باہر سے کچھ لوگ آئے تھے مکے میں، تو دیکھا کہ 3 افراد ہیں جو ایک الگ قسم کی عبادت کر رہے ہیں خانہ کعبہ میں۔ تو وہاں جناب عباس بن عبد المطلب وہاں تشریف فرما تھے، ان سے پوچھا گیا کہ اے عباس ابن عبد المطلب، ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ 3 افراد ہم سب سے الگ قسم کی عبادت کر رہے ہیں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو جوان ہے وہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے، اور یہ جو نا اس کا دعویٰ ہے، کیونکہ اس وقت عباس نے ایمان نہیں لایا تھا، کہا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ اور اس کے ساتھ جو جوان ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس وقت امیر المؤمنین ابن ابی طالب 12 سال یا بعض تاریخ میں 7 سال، بعض جگہ کہ 9 سال، تو کہا جس طرح بھی ہو ایک جوان لڑکا ہے، کہا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ میرا دوسرا بھتیجا ہے علی ابن ابی طالب، اور یہ جو خاتون ہے جو پردے میں ہے، جس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، یہ پاکیزہ خاتون میرے بھتیجے محمد کی زوجہ ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اس طرح آپ جو نا وہ سابقون الاولون میں سے بھی ہے اور مقربین میں سے بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اسلام میں سب سے پہلی مددگار خاتون ہے جناب جی ماشاءاللہ۔ بہت آپ نے جو جناب خدیجہ سلام علیہا کی شخصیت کے ایک تعارف جو ہے بڑا خوبصورت اور جامع انداز میں پیش فرمایا۔ تو آپ کے کلام سے ایک سوال جو ہے ذہن میں آیا کہ جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ یقیناً جناب خدیجہ کبریٰ سلام علیہا کی جو ہے وہ اسلام کے لیے جو ہے وہ قربانیاں خدمات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، تو دیکھیں اگر ہم اسلام کی تاریخ میں خصوصاً مسلمانوں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو بیان کرتے ہیں کہ بہت ساروں نے اسلام کی راہ میں جو ہے وہ انفاق کیا، بہت ساروں نے اپنے مال و دولت اسلام میں جو ہے وہ لٹائے، فلاں نے اتنے مال دولت لیا، فلاں نے اپنے مال کا مثلا آدھا حصہ اسلام کی راہ میں جو ہے قربانی کی۔ تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا شیخ صاحب کہ دوسروں کی قربانی یعنی اس انفاق کے لحاظ سے مال جو اسلام کے لیے دیا اس کو، اور جناب خدیجہ نے جو مال اسلام کے لیے انفاق کیا اس میں کس حد تک ہم یعنی تقابل کس انداز میں کریں گے، اور ساتھ ہی اسلام کے لیے اگر ہم ان کی خدمات کو چند نمایاں خدمات اگر ہم گن کر کہہ سکیں کہ یہ وہ نمایاں خدمات ہیں جو صرف جناب خدیجہ کی وجہ سے اسلام کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدمات جو ہے آپ نے بجا لائی، اس کی طرف اگر آپ اشارہ فرمائیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ اس میں دیکھیں مال و دولت جہاں پہ خرچ کیا جاتا ہے، ایک تحریک جب چلائی جاتی ہے، کوئی جماعت بنائی جاتی ہے، آج کل سیاسی جماعت بناتے ہیں یا کوئی اور جماعت آپ بناتے ہیں، تو سب سے مشکل کام ہے ابتداء میں جو نا وہ ساتھ دینا، کیونکہ اس کے مستقبل کے بارے میں عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ جب کوئی تنظیم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتی ہے، کوئی سیاسی تحریک یا دینی تحریک
کوئی اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب کام کو دیکھنے کے بعد پھر لوگ مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ خصوصیت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خاص ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں دعوت دینے والے، اور ادھر سے ایمان لے آنے والوں میں ایک بچہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور دوسری یعنی تیسری شخصیت خود جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. اور ادھر سے پورے قریش نے جو نا آپ بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شادی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب آپ نے اسلام کی طرف دو لوگوں کو بلایا، اور جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حمل کا وقت ٹھہرا، تو قریش کی خواتین تک نے جو نا وہ وہاں پر آنا گوارا نہیں کیا. کس وجہ سے؟ یعنی بغض کی وجہ سے، اسلام سے دشمنی کی وجہ سے. لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان تمام مشکلات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف ساتھ نہیں چھوڑتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے نظر آتی ہے. وحی کے آپ واقعات پڑھیں کہ پہلی وحی جب نازل ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر بات ہے اللہ کے رسول ہے، ایک ذمہ داری جو نا آپ کے کندھوں پر آئی ہے، اس ذمہ داری کو کیسے ادا کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً فکر تھی. لہٰذا آپ پریشان جب گھر تشریف لاتے ہیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ کو گھر میں جب پریشانی کے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا محمد یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اس وقت رسول نہیں تھے آپ کی رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا. فرمایا کہ مجھے اس طرح کی وحی نازل ہو گئی ہے اور میں اس وجہ سے پریشان ہوں. تو وہاں پر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تو یتیموں کے خیر خواہ ہیں، آپ تو بیواؤں کے مددگار ہیں، آپ سچے ہیں. جب آپ سچے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جب یہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملی. تو یہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خصوصیت ہے. اور اس وقت یعنی جہاں پر آپ کے اموال اس وقت کام آئے جس وقت لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کر رہے ہیں. اس وجہ روایات میں بھی ہے کہ ایک روایت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال کے حوالے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اس روایت کے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں جو ہے نا مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا خدیجہ کے مال نے دیا. بس پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہوتی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے خدیجہ کے مال نے جتنا فائدہ پہنچایا، یعنی رسول اللہ کو فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ اسلام کو فائدہ پہنچایا، رسالت رسول اللہ کو فائدہ پہنچایا. اور اسی طرح اور ایک جگہ پر جب ایک زوجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ غلط انداز میں بیان کیا کہ آپ بار بار اس کو یاد کرتے ہیں جو کہ اب زندہ بھی نہیں ہے. تو وہاں پر روایت کے الفاظ ہے کہ فغاضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں اور آپ چیخ کر فرماتے ہیں کہ خدیجہ کے بارے میں اس طرح نہ کہو، کیونکہ انہوں نے مجھ پر اس وقت ایمان لے آئی جس وقت لوگ تکذیب کر رہے تھے، مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اس وقت میری مدد کی جس وقت لوگ مجھ سے دور بھاگ رہے تھے. تو یہ جناب خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. اور ان روایات کو اہل سنت کے مصادر میں ان کے محدثین نے، بڑے بڑے محدث امام بخاری، امام مسلم وغیرہ سب نے ان روایات کو نقل کیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس وقت رسول کی مدد کی جس وقت لوگ سب رسول اللہ کے مخالف تھے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک خاتون جو کہ نازک دل رکھتی ہے، نازک مزاج ہوتی ہے، وہ ملکۃ العرب تھی، جی اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتی ہے. اور اتنا یعنی آپ نے اتنی قربانی دی کہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے وہ سارے مال و دولت ختم ہو گیا اور آخر میں فاقوں تک پہنچ گئی. پھر بھی آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، رسول اللہ کا ساتھ دینا نہیں چھوڑا، اور آپ آخر میں 10 ماہ مبارک رمضان 3 یعنی سال قبل ہجری یعنی آپ کی رحلت ہو جاتی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدد نہیں بلکہ اسلام کے لیے ہے، رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدد ہے. اور اس طرح کی مدد کسی اور نے نہیں کی. ایک ابو طالب ہے جس نے آپ کی مدد کی ہے، ایک جناب
خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے جس نے آپ کی مدد کی۔ جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی۔ بس آخری ہم اس پروگرام کے آخری سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اسی سے ہم اس خصوصی ٹرانسمیشن کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ آپ نے اشارہ فرمایا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کا تذکرہ فرمایا، تو چونکہ آج یعنی یہ جو 10 ماہ رمضان المبارک ہے ان کی رحلت کا دن بھی ہے، تو اس مناسبت سے خصوصاً ان کی رحلت پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جذبات تھے، آپ نے کیسے جذبات کا اظہار فرمایا، اور آخری نقطہ جو ایک اہم ہے کہ ان کی زندگی سے عموماً ہمارے لیے خصوصاً ہماری جو ہے خواتین کے لیے کیا درس عمل ہے، کیا آئیڈیل ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو سیرت ہے، اس حوالے سے آپ ہمارے لیے اگر ناظرین کے لیے اگر اس اشارہ فرمائیں تو نوازش ہوگی۔ جی بسم اللہ۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے بے حد محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ ایک دفعہ جناب حالہ جو کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بہن تھی، بے شک آپ کی رحلت کے بعد وہ زندہ تھی، تو وہ تشریف لائی مدینے میں، جی تو جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حالہ کی آواز سنی تو آپ نے فوراً جو ہے نا وہ ان کو بلایا اور ادھر سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی تعریفیں شروع کر دی کہ مجھے خدیجہ یاد آ گئی۔ تو وہاں پر ایک زوجہ نے پھر اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ بار بار اس کو کیوں یاد کرتے ہیں، آپ کو اس سے اچھی زوجہ جو ہے نا اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو فوراً پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور کہا کہ نہیں واللہ مجھے ان سے افضل اور اچھی زوجہ نہیں ملی ہے۔ اور اس کی دلیل بھی مفسرین اور محدثین جنہوں نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب تک زندہ تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی خاتون سے شادی نہیں کی، یہ آپ کی یعنی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور ساتھ میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نسل کو جاری کی، مجھے کسی اور وجہ سے اللہ نے کوئی اولاد عطا نہیں کی، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جس کے رحم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا کیا ہے۔ اور اولاد میں کون سی اولاد، یعنی کوثر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو کہ ام الائمۃ المعصومین علیہ السلام ہے، تو ام الائمہ جناب فاطمہ ہے، تو ام الائمہ کی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور وفات کے حوالے سے ایک روایت جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، بحر الانوار میں اس روایت کو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ لما ماتت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکفنها بردائه الذی کان یلبسہ۔ یعنی جب جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جو ردا اوڑھتے تھے اسی ردا سے آپ کو کفن دی، تو فجاء جبرائیل علیہ السلام، اور اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور قال فرمایا یا رسول اللہ ان اللہ یقرئک السلام، اے رسول آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اور وَيَقُولُ لَكَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے کہ کفن خدیجہ من اکفان الجنہ، اے رسول آپ جناب خدیجہ کو جنت کے کفنوں میں سے کفن دے دے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم ہوئے آپ کی رحلت پر، اور آپ نے پورے سال کو عام الحزن قرار دے دیا، غم کا سال قرار دے دیا، اور کسی اور کے لیے نہیں ملتا، تاریخ میں کسی کے لیے اس طرح کی یعنی بات نہیں ملتی ہے کہ کسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جناب حمزہ علیہ السلام جو کہ سید الشہداء کا لقب پایا اور جس کی مظلومیت سب کے سامنے ہے، اس شہادت پر بھی آپ نے پورے سال کو جو ہے نا غم کا سال قرار نہیں دیا، لیکن یہاں پر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب علیہ السلام دونوں اسی سال رحلت پر گئے تھے، تو اس پورے سال کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کا عام الحزن غم کا سال قرار دے دیا۔ اور آپ نے جو سوال پوچھا کہ اس جو درس جو ہمیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے، اس کو مختصراً یہی عرض کروں گا، خصوصاً خواتین کے لیے۔ اولاً ہم سب کے لیے یہ درس ہے کیونکہ آپ سلام اللہ علیہا مددگار رسول اللہ ہے، تو ہمیں بھی کیا ہے رسول اللہ کے مددگار ہونا چاہیے، دین کے مددگار ہونا چاہیے، رسول اللہ کے مددگار، دین کے مددگار۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت طیبہ سے خواتین کے لیے یہ درس ملتا ہے کہ جس طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جن سختیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اس طرح ہمارے جو مومنہ خواتین ہیں وہ بھی کیا ہے اپنے شوہر کے لیے
اس طرح پیش آئیں مددگار بنے جس طرح خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مددگار بنی تھی، خصوصاً دینی حوالے سے، اور اسی طرح اپنے شوہر کے لیے جس طرح جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے موجب تسکین روح بن گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس طرح خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے لیے موجب رحمت بن جائے، کیونکہ خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا حصہ قرار دے دیا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک روایت میں فرمایا کہ مجھے تمام کمالات کے ساتھ مبعوث فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور میں نے تمام کمالات کو جناب خدیجہ میں پایا ہے۔ یعنی جو کمالات جناب رسول اللہ کی ہے، تو رسول اللہ کے سب سے بڑا جو کمال ہے وہ رحمت للعالمین ہونا ہے۔ اور خواتین کے لیے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ ایک عظیم جو نا وہ اسوہ حسنہ ہے، اور اگر اس پر عمل کریں تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ جی بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ جی ناظرین کرام، آج کا جو ٹرانسمیشن تھا ام المؤمنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے حوالے سے تھا، اور اس میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی دین اسلام کے لیے قربانیوں کے حوالے سے، اور آپ کی زندگی میں درس عمل کے حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جناب قبلہ شیخ محمد علی قادری صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں اس حوالے سے گفتگو فرمائی۔ تو خلاصہ کلام جناب ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے حوالے سے ہم کیا بیان کریں، ہم ان کی فضیلت یا ہم ان کی اہمیت کو کیا بیان کریں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ خدیجہ نے میرے اس وقت جو ہے مجھ پر ایمان لائے جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگ جو ہے وہ مجھ سے دور بھاگ رہے تھے یا مجھے تنہا چھوڑ رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رحلت کو، یہ ایک اہم تھا کہ آپ کی رحلت کو آپ نے عام الحزن قرار دیا۔ اور پھر تیسرے جو چوتھی بڑی خصوصیت اگر ہم کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا جو ہے جو سلسلہ ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذریت سے جو ہے وہ آگے بڑھی ہے۔ تمام فضیلتیں ام المؤمنین جناب خدیجہ الکبریٰ کو حاصل ہے۔ اور آخر میں بڑے اہم یہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان شخصیات کی سیرت سے اپنے لیے پیغام لے لیں۔ تو عموماً ہمارے لیے کہیں تو ایثار و قربانی کا درس، صبر و استقامت کا درس، ایمان و اخلاص کا درس حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت سے ہم لے سکتے ہیں۔ اور خصوصاً ہماری خواتین کی اگر ہم بات کریں، ہمارے مائیں بہنوں کی اگر ہم بات کریں، جس طرح قبلہ نے اشارہ فرمایا، تو ایک اہم ہے کہ ہم نے اسلام کی خاطر اور دین کی خاطر، اور خصوصاً اپنے جو شوہر ہے، اپنے شوہروں کی خاطر جو ہے وہ چاہے تنگ دست والے حالات ہوں، چاہے وہ فراوانی والے حالات ہوں، دونوں حالات میں ہم نے اپنے شوہروں کے ہمارے خواتین کے لیے چاہے کہ اپنے شوہروں کے جو ہے وہ مددگار بنیں، ان کا ساتھ دیں اور ان کے لیے باعث تسکین بنیں۔ یہ جناب خدیجہ کی سیرت سے خواتین کے لیے درس عمل ہے، اور خصوصاً اسلام کی خاطر جو ہے وہ آپ قربانیاں دیں، اسلام کی خاطر اپنے شوہر کی جو ہے وہ اطاعت کریں، اسلام کی خاطر آپ جو ہے اپنے شوہر کے لیے باعث سکون بنیں۔ یہ جناب خدیجہ کی سیرت سے ہمارے لیے اور ہمارے خواتین کے لیے درس عمل ہے۔ دعائے خدا متعال ہمیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے جو درس عمل ہیں ان کی سیرت سے ہمارے لیے بھی درس عمل لینے کی اور ان دروس پر ہمیں اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔